بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیع التمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة۔ یہ باب اس بیان میں کہ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو سونے اور چاندی کے عوض بیچنا، علی رؤوس النخل، یہ لفظ ثمر سے حال ہے، اور بالذهب میں جو با ہے حرف جار، یہ بیع الثمر سے متعلق ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو کٹی ہوئی کھجور کے عوض بیچنا ممنوع ہے، یا درخت پر لگے ہوئے آم کو، جو آم توڑ لیے گئے ہیں ان کے عوض بیچنا ممنوع ہے، کمی اور بیشی کے احتمال کی وجہ سے۔ لیکن اگر درخت پر لگے ہوئے کھجور یا درخت پر لگے ہوئے آم یا درخت پر لگے ہوئے امرود وغیرہ کوئی بھی پھل اگر سونے چاندی کے عوض بیچا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور سونے اور چاندی کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ ان کے زیادہ کر معاملات خرید و فروخت سے متعلق درہم اور دینار کے عوض ہوتے تھے، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا، اس لیے ان کی تخصیص ہے۔ ورنہ مراد یہ ہے کہ کسی بھی سامان کے عوض درخت پر لگے ہوئے پھل کی بیع جائز ہے، چاہے وہ سامان سونا چاندی ہو یا کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی جنس بدل گئی ہے تو اس کے عوض درخت پر لگے ہوئے پھل کا بیچنا جائز ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جریج عن عطاء وابی الزبیر عن جابر قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا اور ابو الزبیر دونوں سے۔ ابو الزبیر کا نام محمد ابن مسلم ابن تدرس ہے۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو جائے۔
ولا یباع شیء منہ، اور پھلوں میں سے کوئی چیز نہ بیچی جائے مگر درہم و دینار کے عوض۔ اور درہم و دینار کی تخصیص کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ چونکہ ان کے خرید و فروخت کے زیادہ معاملات درہم و دینار کے عوض ہوتے تھے، اس لیے درہم و دینار کی تخصیص ہے۔ الا العرایا، سوائے عرایا کے کہ عرایا کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے حدیث کے اس جملے کو ہے، ولا یباع شیء منہ الا بالدینار والدرہم، دینار سونا ہے اور درہم چاندی ہے۔ اب رہا یہ کہ حدیث میں رؤوس النخل کا ذکر نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ لفظ ثمر، بیع الثمر نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر، اور ثمر وہی پھل ہوتا ہے جو ابھی درخت پر لگا ہو۔ اس کی دلیل یہ کہ سرکار نے فرمایا حتی یطیبا، یہاں تک کہ وہ پھل کھانے کے لائق ہو جائے۔ تو کھانے کے لائق تبھی ہوگا کہ جب کہ وہ درخت پھل پر لگا ہو اور بعد میں وہ پک جائے، قابل انتفاع ہو جائے۔ حتی یطیبہ سے مراد حتی یطیبہ طعمہ، اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قابل انتفاع ہو جائے۔ الا العرایا، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرایا کا استثناء فرمایا۔ دوسری روایت میں رخص فی العرایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرایا میں رخصت عطا فرمائی۔ عرایا کی تفصیل و تفسیر ما سبق میں گزر گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی انسان اپنے باغ کے ایک دو درختوں کے پھل کسی کو ہبہ کر دیتا کہ میں نے ان ایک دو درختوں کے پھل آپ کے لیے ہبہ کیے۔ اب جب موہوب لہو جس کو ہبہ کیے وہ اپنے پھلوں کو توڑنے کے لیے باغ میں بار بار آتا، تو بار بار آنا اس موہوب لہو کے لیے بھی مشقت بھرا ہوتا، اور بار بار آنے سے باغ والے کے اہل و عیال کو بھی اذیت ہوتی۔ تو باغ والا یہ کہہ دیتا کہ آپ کو میں نے جن درختوں کی کھجوریں ہبہ کی ہیں، آئیے ان کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کتنی کھجوریں ہوں گی۔ اگر مثلا اندازے کے بعد یہ قرار پایا کہ ایک سع یا ایک وسق 60 سع کھجوریں ہوں گی، تو یہ باغ والا کٹی ہوئی 60 سع ایک وسق کھجور ایک ہی مرتبہ اس موہوب لہو کو دے دیتا۔
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت و رخصت عطا فرمائی کہ کھجور پر درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کا اندازہ کر لیا جائے اور اس کے بدلے میں اتنی کٹی ہوئی کھجوریں، توڑی ہوئی کھجوریں اس کو دے دی جائے۔ تو یہ در حقیقت بے نہیں ہے، بلکہ جو ہبہ کی تھی ایک دو درختوں کی کھجور، اس ہبہ کی جگہ پر کٹی ہوئی کھجوروں کو ہبہ کرنا ہوا۔ تو یہ گویا کہ ایک نیا ہبہ ہوا، بے نہیں ہوئی، مگر اس پر بے کا اطلاق بعض احادیث کریمہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخص فی بیع العریہ، کہ سرکار نے بیع عریہ کی رخصت عطا فرمائی۔ تو چونکہ یہ صورت بیع میں ہے کہ درخت پر جو کھجور لگی ہے اس کے بدلے میں یہ دینا ہے، تو اس کی صورت بیع ہے، اس لیے اس پر بیع کا اطلاق مجازن ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رخص فی العرایا فی النخلۃ والنخلتین، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو کھجور کے درخت میں عرایا میں رخصت دی، تو ہبان للرجل، جو دونوں درخت کسی مرد کو ہبہ کیے جاتے، فیبیعہما بخرصہما تمرا، تو ان دونوں کی کھجوروں کو بیچ دیتا، ان دونوں کھجوروں کے دونوں درختوں کی کھجور کا اندازہ کر کے کٹی ہوئی کھجور کے عوض۔ یہ روایت کی ہے طبرانی نے بھی۔ تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو الرخص فی العرایا کے راوی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ یہ ہبہ ہے، اور امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت اور نقل فرمائی، انہ قال، نبی کریم نے فرمایا، خففوا فی الصدقات فإن فی المال العریۃ والوصیۃ، کہ صدقات میں تخفیف کرو، اس لیے کہ مال میں عریہ بھی ہے اور وصیت کا نفاذ بھی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عریہ ایک ہبہ ہے۔ عریہ یہ باغ والا ہبہ کر دیتا ایک دو درختوں کی کھجوروں کو لوگوں کو اپنی زندگی ہی میں۔ عریہ اور وصیت میں فرق ہے۔ عریہ میں جس کے لیے ہبہ کیا ہے وہ اس کا مالک اس کی زندگی میں ہے، اور وصیت میں جس چیز کی وصیت کی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد۔ اور حقیقتاً یہ بیع کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو جس کو ہبہ کیا تھا اس نے قبضہ ہی نہیں کیا ہے، تو اگر
اس کو بے مانا جائے تو قبل قبض بے کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کو بے مانا جائے تو یہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں تو ابھی فی الحال قبضہ کر رہا ہے، اور درخت پر جو کھجوریں لگی ہیں اس پر تو قبضہ ہوا نہیں، تو یہ بیع التمر بالتمر الی اجل ہوگا، اور یہ بلا اختلاف جائز نہیں ہے۔ اس لیے عریہ بیع نہیں ہے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع قال أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق قال نعم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عبد الوہاب نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مالک ابن انس کو سنا کہ مالک ابن انس سے عبید اللہ ابن ربیع نے سوال کیا۔ تو جب عبید اللہ ابن ربیع نے مالک ابن انس سے سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں امام مالک نے جو فرمایا وہ میں نے سنا، اور عبید اللہ ابن ربیع نے جو سوال کیا وہ میں نے سنا۔ یہ کہتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عبد الوہاب۔ سوال کیا تھا امام مالک سے عبید اللہ ابن ربیع نے کہ کیا آپ سے داود ابن حسین نے ابو سفیان سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ ابو سفیان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 وسق یا 5 وسق سے کم میں بیع عرایا میں رخصت عطا فرمائی ہے۔ کیا آپ سے یہ حدیث ابو داود نے بیان کی ہے؟ تو قال نعم، امام مالک نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع عرایا میں رخصت عطا فرمائی 5 وسق سے میں یا 5 وسق سے کم میں۔ 5 وسق 60 سع کا ہوتا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ کسی نے ایک درخت کی کھجوریں کسی کے لیے ہبہ کی، اب ہبہ کرنے والا مالک باغ جس کو ہبہ کی اس سے کہتا ہے کہ آپ اس درخت کی کھجوروں کا اندازہ کر لیں کتنی ہوں گی۔ دونوں کے اندازہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کھجوریں 1 وسق ہیں یا 2 وسق ہیں یا 3 یا 4 یا 5 وسق ہیں، تو اتنی کھجوریں
مالک باغ اس کو کٹی ہوئی دے دے، اس جو ہبہ کی تھی درخت کی کھجوریں اس کے بدلے میں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی، مگر 5 وسق سے کم میں یا 5 وسق میں، اس سے زیادہ میں نہیں۔ تو 5 وسق کی قید اس لیے ہے کہ ایک کھجور پر حد سے حد جو کھجوریں ہوتی تھیں بہت زیادہ ہوئیں تو 5 وسق، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں 5 وسق کی قید ہے، 5 وسق یا اس سے کم۔ اس کی تشریح ما سبق میں آپ نے تفصیل سے پڑھی ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال یحییٰ ابن سعید سمعت بشیرا قال سمعت سہل بن ابی حثمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع التمر عن بیع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا۔ وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال هو سواء۔ قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام أن أهل مكة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، قال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر، فسكت۔ قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة۔ قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال لا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ ابن مدینی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید انصاری نے فرمایا سمعت بشیر، کہ میں نے بشیر ابن یسار انصاری مدینی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے سہل ابن ابی حثمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا۔ ورخص فی العریہ، اور آپ نے عریہ کی رخصت عطا فرمائی۔ یبیعها آلها بخرصها، کہ جن کو درخت کے پھل ہبہ کیے ہیں وہ ان کو اندازے سے بیچ دیں۔
یأکلونہا رطبا، وہ اندازے سے بیچ کر تر ٹوٹی ہوئی کھجور کھا لے، یعنی جن کو ہبا کیا تھا، جو کھجور درختوں پر لگی ہے، ان کو اندازہ کر کے ٹوٹی ہوئی تر کھجوروں کے عوض بیچے اور ٹوٹی ہوئی تر کھجوریں کھا لیں۔ قال ہوا سواء، فرمایا کہ یہ پہلا والا قول برابر ہے، دونوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے۔ دو قول ہوئے پہلے، ان تباع بخرسها، ایک یہ ہوا، یأکلها آلها رطبا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچنے والے بھی وہ ہیں کہ جن کو پھل ہبا کیا گیا ہے، اور یأکلها آلها رطبا، آلها میں ہا کا مرد ثمار ہے، تو اہل ثمار وہی ہوئے جن کو ہبا کیا گیا، تو وہ کھجوریں تر کھجوریں کھا لے اس کے بدلے میں، تو اس کے بدلے میں تر کھجوریں کھا لیں۔ ایک قول تو یہ، اور پہلا قول ان کھجوروں کو اندازہ کر کے کھجوروں سے بیچ دیں۔ ان دونوں قولوں کا مطلب ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہوا، اور ہوا سوا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سوا بمعنی مستوی، بمعنی مساوات، تو معنی یہ کہ کھجور کے پیڑ پر جو کھجوریں ہیں، وہ کھجوریں جتنی اندازہ کی جائے، مثلا ایک وسق، تو اس کے بدلے میں ایک وسق ہی ٹوٹی کھجوریں لی جائیں، برابر لی جائیں، دونوں برابر ہوں۔ قال سفیان مرتن اخرى، قال سفیان، یہ بھی قول علی ابن عبداللہ کا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ علی ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ سفیان نے دوسری مرتبہ یہ حدیث بیان کی، تو اس میں یہ تک فرمایا کہ نہا عن بیع الثمر بالتمر الا انه، قال سفیان فقلت الا انه رخص في العریہ یبیعها آلها، اس میں تھا ان تباع بخرسها، اس میں یہ یبیعها آلها بخرسها یأکلونها رطبا، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے کھجور پر، درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو کٹی ہوئی کھجوروں کے بیچنے سے منع فرمایا، اور عریہ میں رخصت دی کہ ان کھجوروں کو جن کو ہبا کیا ہے وہ ان کو بیچ دے اندازے سے، یا کلونا رطبا، ان کو اس کے بدلے میں تر کھجوریں کھا لیں۔ قال ہوا سوا، فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں قولوں کا مطلب ایک ہی ہے، جس کی تشریح ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ قال سفیان فقلت لیحییٰ وانا غلام، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن سعید سے کہا
جب کہ میں کم عمر ہی تھا کہ اہل مکہ تو بیان کرتے ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیع عرایا میں رخصت عطا فرمائی ہے لوگوں کو. فقال تو یحییٰ ابن سعید نے کہا وما یدری اعلی مکہ تھا، اہل مکہ کو کس طریقے سے یہ معلوم ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ انہم یروونہ عن جابر، کہ وہ اس کی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں. فسکتا، جب میں نے یہ کہا کہ انہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہنچی ہے، فسکتا، تو یحییٰ ابن سعید خاموش ہو گئے. یحییٰ ابن سعید انصاری کیوں خاموش ہوئے؟ تو سفیان کہتے ہیں انما اردت ان جابرا من اہل المدینہ، کہ میں نے یحییٰ ابن سعید سے جو کہا تھا کہ ان کو جابر ابن عبداللہ سے روایت پہنچی ہے، میں نے یہ اس لیے کہا یہ کہ چونکہ جابر تو خود اہل مدینہ ہی سے ہیں، تو گویا کہ یہ حدیث لوٹی اہل مدینہ ہی کی طرف، اور یحییٰ ابن سعید انصاری بھی مدنی ہے، اور اہل مکہ جو روایت کرتے ہیں وہ جابر ابن عبداللہ سے، اور جابر ابن عبداللہ یہ اہل مدینہ سے، تو حدیث لوٹی اہل مدینہ کی طرف. اس لیے میں نے بالخصوص جابر ابن عبداللہ کا نام لیا. قیل لسفیان، سفیان ابن عیینہ سے کہا گیا کہ سہل ابن ابی حسمہ سے آپ کو جو روایت کی ہے پہنچی ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھل کو بیچنے سے حضور نے منع فرمایا جب تک کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو جائے؟ قال لا، تو سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ اس میں قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھل کے بیچنے کی نہیں ہے، اگرچہ وہ نہیں صحیح ہے اور دوسرے طریقے سے مروی ہے، مگر باب تفسیر العرایا، یہ باب ہے عرایا کی تفسیر کے بیان میں. وقال مالک العریہ ان یعری الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتري منه بالتمر. حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو کھجور کا درخت دے دے اور کہہ دے کہ اس درخت پر جتنی کھجوریں آئیں گی وہ میں نے آپ کو ہبہ کی. ثم يتأذى بدخوله عليه، پھر اس شخص کا باغ میں آنا اسے اچھا معلوم نہ ہو. فرخص له، تو اس کے لیے رخصت دی گئی کہ وہ شخص اپنی ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں درخت پر لگی ہوئی کھجور خرید لے. جیسے کہ بارہا یہ گزر چکا ہے کہ کھجور
جب پک جاتی تھیں تو باغ والوں کی عادت ہوتی کہ اپنے گھر والوں کو بھی باغ میں لے جاتے۔ اب باغ والے نے ایک درخت کی کھجور کسی کو ہبہ کر دی، اب وہ آتا ہے بار بار اپنے درخت کی کھجوریں توڑنے کے لیے، تو اس باغ والے کے اہل و عیال کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو باغ والے نے کہا کہ تم اپنے درخت کی کھجوروں کا اندازہ کر لو اور اس اندازے کے برابر یہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں ایک مرتبہ لے جاؤ کہ وہ کہے انا اوتی کا بے خرس نخلت کا بے خرس نخلت کا تمرا، تو اس کے لیے اس کی رخصت دی گئی ہے۔ وقال ابن ادریس العریہ لا تکون الا بالکیل من التمر یدم بید لا یکون بالجزاف ومما یقویہ قول سہل بن ابی حثمہ بالاوسق الموثقہ۔ یہاں سے ابن ادریس کون ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ امام شافعی ہیں، محمد ابن ادریس شافعی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ عریہ اسی وقت میں جائز ہوگا کہ جب کہ باغ والا ناپ کر کھجوریں دے، نقد دے، اٹکل سے نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اندازہ کیا گیا کہ اس درخت پر جو کھجوریں لگی ہیں وہ 4 وسق ہیں، تو باغ والا اگر اس درخت پر لگی ہوئی 4 وسق جس کا اندازہ کیا گیا ہے اس کے بدلے میں کھجوریں دینا چاہتا ہے تو وہ ناپ کر 4 وسق دے، اندازے سے نہیں، اور نقد دے، ادھار نہیں۔ وقال ابن ادریس، محمد بن ادریس امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عریہ اسی صورت میں ہوگا جب کھجور ناپ کر ہاتھوں ہاتھ دے دی جائے، اٹکل سے نہ دی جائے۔ وَمِمَّا يُقَوِّيَ، اور امام شافعی کے قول کی تقویت سہل ابن حثمہ کے قول سے ہوتی ہے کہ ان کی روایت میں بھی ہے بالاوسق الموثقہ، کہ ناپے ہوئے وسق، بالاوسق الموثقہ۔ موثقہ یہ تاکید ہے، جیسے والقناطیر المقنطرہ۔ وقال ابن اسحاق فی حدیثه النافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين۔ محمد ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حدیث میں جو نافع کے واسطے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اس میں کہا کہ عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو
اپنے باغ میں کھجور کے 1 یا 2 درخت ہبا کر دے، ہبا کر دے، یہ عریہ ہے۔ وقال یزید عن سفیان ابن حسین العرایا نخل كانت توهب للمساکین فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر۔ یزید ابن ہارون واسطی نے سفیان ابن حسین سے روایت کی، جو سفیان ابن حسین تبع تابعین میں سے ہے، کہ سفیان ابن حسین نے بیان کیا کہ عرایا اس کھجور کے درخت کو کہتی ہیں جو مسکینوں کو ہبا کیا جاتا تھا، لیکن مسکین کھجور کے پکنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، انہیں ضرورت فوراً ہوتی، تو رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر، تو ان کو رخصت دی گئی کہ وہ درخت کی کھجور کو جس قدر کھجور کے عوض چاہے فروخت کر سکتے ہیں۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا موسى ابن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهم في العرايا ان تباع بخرسها كيلا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، ابو ذر کی روایت میں حدثنا محمد بن مقاتل ہے، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی موسیٰ ابن عقبہ ابن ابی عیاش الاسدی مدینی نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرایا کی رخصت دی کہ انہیں اندازے سے ان کے کھجور کا اندازہ، کھجور کے درخت کی پر لگی ہوئی کھجوروں کا اندازہ کر کے اندازے کی بمقدار کٹی ہوئی کھجوروں سے ناپ کر بیچا جائے۔ وقال موسیٰ ابن عقبہ والعرایا نخلات معلومات تأتیها فتشتریها
حضرت موسیٰ ابن عقبہ نے بیان فرمایا کہ والعرایا نخلات معلومہ، عرایا کھجور کے متعین درختوں کو کہتے ہیں، فتشتریہ جنہیں خریدا جاتا ہے۔ اس میں اختصار ہے، پوری تفسیر وہی ہے کہ وہ معین کھجور کے درخت کہ جن کی کھجوریں کسی کو ہبہ کی جائیں، اور وہ ہبہ کردہ کھجوریں باغ والا ان کھجور کے درخت پر جتنی کھجوریں ہیں ان کا اندازہ کر کے ان کے بدلے کٹی ہوئی کھجوریں دے دے، اسے بولتی ہیں عرایا۔ باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها، یہ باب اس بیان میں کہ پھلوں کو ان کے قابل انتفاع ہونے سے پہلے بیچنا۔ ثمار ثمرتن کی جمع ہے، یہ کھجور وغیرہ سب کو شامل ہے۔ قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھلوں کے بیچنے کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری علیہم الرحمۃ والرضوان کا مذہب یہ ہے کہ قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع مطلقاً جائز نہیں ہے۔ یزید ابن ابی حبیب نے یہ کہا کہ قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع مطلقاً جائز ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھلوں کی بیع جائز ہے، لیکن یہ شرط نہ لگائی جائے کہ وہ اپنے پھلوں کو درخت پر باقی رکھے گا۔ اور اس تعلق سے جو نہیں وارد ہے تو وہ نہیں اس پر محمول ہے کہ پھلوں کو بیچا جائے پھل آنے سے پہلے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معدوم کی بیع ہے، اور معدوم کی بیع جائز نہیں ہے۔ وقال اللیث عن ابی الزناد کان عروة بن الزبیر یحدث عن سہل بن ابی حسمہ انصاری من بنی حارثہ انه حدثه عن زید بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جز الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراز، أصابه قشام، قاعات يحتجون بها۔ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما کثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم۔ قال وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا
فَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ۔ لیث ابن سعد نے کہا ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان سے روایت کر کے کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سہل ابن ابی حسمہ انصاری جو بنی حارثہ کے فرد ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ سہل ابن ابی حسمہ انصاری نے عروہ ابن زبیر سے بیان کیا زید ابن ثابت انصاری سے روایت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کو بیچ دیتے تھے، فَإِذَا جَزَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک تقاضا کرنے آتے تو قال المبتع، خریدار کہتا انہو اصابت ثمر الدمان یا دمان، تو خریدار یہ کہتے کہ بھئی پہلے ہی سے خوشوں میں بیماری لگ گئی تھی اس لیے پھل خراب ہو گئے تھے۔ اصابہ مراد، انہیں پہلے ہی مرض لگ گیا تھا۔ اصابہ قشام، انہیں قشام بھی ہو گیا تھا۔ یہ قشام اور مراض دمان یہ سب بیماریاں ہیں جو پھلوں کو لگتی تھیں اور ان سے پھل خراب ہو جاتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں آہات، یعنی ہیا آہات، دمان، مراض، قشام، یہ تینوں بیماریاں تھیں۔ ان تینوں بیماریوں کو لگنے کا نام لے کر یحتجون بہا، خریدار مالکوں سے، بیچنے والوں سے جھگڑا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کثرت عنده الخصومہ فی ذلک، جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایسے معاملات اور مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا لَا، کہ اگر یہ جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے اور خریدار ایسے ہی عذر بیان کریں گے فَلَا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ التَّمَرِ، تو تم قابل انتفاع ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچا کرو، کہ جب قابل انتفاع ہو جائیں گے تو فوراً مشتری ان کو کاٹ لے گا اور یہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ پھلوں کو قابل انتفاع ہونے سے پہلے مت بیچو، گویا کہ کل مشورت یشیر بہا لکثرت خصومتہم، گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا۔ وَأَخْبَرَنِي زید بن وَأَخْبَرَنِي خارجۃ بن زید بن ثابت
فرماتے ہیں ابو الزناد کہ مجھے خبر دی زید ابن حارث مجھے خبر دی خارجہ ابن زید ابن ثابت نے کہ لم یکن بیع ثمار ارضہ حتی یطلع الثریا، کہ مجھے خبر دی کہ انا زید ابن ثابت، کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے تھے حتی تطلع الثریا، جب تک کہ ثریا طلوع نہ ہو جاتا، فیتبین الاصفر من الاحمر، اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک پھلوں کو نہیں بیچتے تھے جب تک کہ ثریا طلوع نہ ہو جاتا۔ تو یہ ثریا طلوع جب ہوتا تو ہر شہر سے پھلوں کو لگنے والی بیماری ختم ہو جاتی، اور ثریا کا طلوع ہونا یہ علامت تھا پھلوں سے بیماری کے ختم ہونے کا، اور یہ طلوع ہوتا تھا سردی کے موسم کے شروع میں صبح کے وقت۔ تو حقیقت میں اس ثریا تارے کا طلوع ہونا علامت تھا پھلوں کے قابل انتفاع ہونے کی۔ اسی لیے جب ثریا طلوع ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب پھل قابل انتفاع ہو گئے۔ اسی لیے اگلا جملہ ہے وَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ، زردی سرخی سے ظاہر نہ ہو جاتی۔ تو اس زردی کا سرخی سے ظاہر ہونا قابل انتفاع ہونا تھا، اور قابل انتفاع ہونے کی علامت ثریا تارے کا طلوع ہونا ہے۔ تو مدار قابل انتفاع ہونے پر رہا، ثریا کا طلوع ہونا تو قابل انتفاع ہونے کی علامت تھا۔ قال ابو عبداللہ رواہ علی بن بحر قال حدثنا حکام قال حدثنا عنبسہ عن زکریا عن ابی الزناد عن عروہ عن سہل بن سہل عن زید۔ قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کی ہے علی ابن بحر نے۔ علی ابن بحر قطان رازی یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ایک ہے، ان کا انتقال 234 ہجری میں ہوا۔ قال حدثنا حکام، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حکام ابن سلم نے، یہ بھی رازی ہے، ان کا انتقال 190 ہجری میں ہوا۔ قال حدثنا عنبسہ، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عنبسہ نے، عنبسہ ابن سعید ابن زریس یہ کوفی ہیں۔ عن زکریا، انہوں نے روایت کیا زکریا ابن خالد رازی سے، اور زکریا ابن خالد رازی کے راوی عنبسہ کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں، اور عنبسہ ابن سعید ابن زریس کی روایت بخاری شریف میں اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن ابی حسمہ سے، انہوں نے روایت کیا زید ابن ثابت انصاری سے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر پھل نکل آیا اگرچہ قابل انتفاع نہ ہو تو اس کی بے جائز ہے، اور پھل ابھی نکلا ہی نہ ہو تو اس کی بے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معدوم کی بے ہے،
اور معدوم کی بے باطل ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع فرمایا قابل انتفاع ہونے سے پہلے، تو اس کی وجہ یہ تھی جو پڑھا ابھی آپ نے، کہ لوگ چونکہ جھگڑا کرتے تھے تو قطع خصومت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ اگر پھل ظاہر ہو گئے مگر قابل انتفاع نہ ہوئے تو یہ بے جائز ہے، مگر مشتری پر فوراً توڑ لینا ضروری ہے۔ اور اگر یہ شرط کر لی کہ جب تک پھل تیار نہیں ہوں گے درختی پر رہیں گے تو یہ بے فاسد ہے۔ اور اگر بلا شرط خریدی اور بیچنے والے نے بعد میں اجازت دے دی کہ تیار ہونے تک درخت پر رہنے دو تو یہ بے جائز ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها۔ اب حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کیا نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا جب تک کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو جائے۔ آپ نے بیچنے والوں کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی منع فرمایا۔ بیچنے والے کو منع فرمایا اس لیے کہ پھل ہلاک ہو جائے گا تو یہ باطل طریقے سے بیچنے والا مال کھائے گا، اور مشتری کو منع فرمایا تاکہ یہ حرام پر اس کی موافقت نہ کرے اور تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا حمید الطویل عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تباع ثمرۃ النخل حتی تذہب۔ فرماتے ہیں کہ نبی ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی حمید طویل نے، انہوں نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور کا درخت، کھجور کا پھل بیچنے سے، حتی تذہب، یہاں تک کہ وہ سرخ۔ قال ابو عبداللہ یعنی حتی تحمر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تذہب کی تفسیر بیان کی تحمر سے، یہاں تک کہ وہ سرخ نہ ہو جائیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن سلیم ابن حیان قال حدثنا سعید بن مینا قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح قیل وما التشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے روایت کیا سلیم ابن حیان سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن مینا نے، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھلوں کو تشقق سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ قال فقیلا، فرماتے ہیں تو معلوم کیا گیا، کس سے معلوم کیا؟ تو سلیم ابن حیان نے معلوم کیا سعید ابن مینا سے
मा तुशक्कह, ये तशक्कुह क्या है? तो सईद इब्न मीना ने बयान किया, तहमारो व तस्फारो व यूकलो, ये इफ़ई लाल से है, इहमिरार इस्फिरार। फरमाया कि तशक्को ये है कि वो सुर्ख या माइल बजर्दी हो जाए, वह यूं कलो और उसे खाया जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फल को बेचने से मना फरमाया जब तक कि वो सुर्ख या जर्द और खाने के लायक ना हो जाए। हाँ, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस की तखरीज की है। अब इस हदीस से ये मालूम हुआ कि काबिल इंतफा होने से पहले बेजाइज नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि इमाम आज़म के नज़दीक फल जब निकल आए तो उसकी बेजाइज है, लेकिन मुश्तरी को तोड़ना वाजिब होगा। ऐसे ही कच्ची खेती की बे की भी 3 सूरतें हैं कि अगर अभी पकी नहीं है तो अभी काट ले, या खरीदा है तो कच्ची खेती को, या जानवरों को चरा दे। और अगर ये शर्त कर ली कि खरीद कच्ची खेती खरीद तो रहा हूँ मगर तैयार होने तक खेत में छोड़े रखूँगा, तो इस सूरत में ये बेफासिद है। और अगर शर्त नहीं थी लेकिन बाई ने बाद में अपनी रजामंदी से खेत में छोले रखने को छोले रखा, तो इस सूरत में बेजाइज रहेगी।